بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت ہفتم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، آج کا سبق ایک اہم مسئلے سے متعلق ہے جو پوری دنیا کو درپیش ہے، اور اس مسئلے پر آج کا یہ سبق آبیتی کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آبیتی کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ آبیتی کہانی کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں خود پر بیتے ہوئے حالات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک آبیتی ہے جو زمین کی طرف سے سنائی جا رہی ہے۔ زمین وہ سیارہ ہے جس پر ہم رہتے بستے جیتے ہیں، اور یہ زمین کی فریاد ہے۔ سبق کا عنوان اسی وجہ سے رکھا گیا ہے، میری آواز سنو۔ سر ورق پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین ایک پریشانی کی سی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے تصویر میں۔ وہ پریشان ہے، وہ کیوں پریشان ہے اس سبق میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ نیچے جو تصویریں ہیں اس میں کچھ وضاحت کی جا رہی ہے کہ جنگلات خشک ہو رہے ہیں اور لوگ دھوئیں اور آلودگی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، وہ ماسک پہننے پر مجبور ہیں یا کھانسی اور نزلہ اور زکام کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ تو لوگوں کے بھی مسائل ہیں، زمین کے بھی مسائل ہیں، یہ سب چیزیں آپ اس سبق میں جانیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو سبق میری آواز سنو، یہ ایک ہی لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ یہاں دیکھیے کہ زمین کی جو کیفیت ہے اس وقت، زمین جس صورتحال سے دوچار ہے، اسے کچھ تصویروں کی مدد سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں ہیں اور آپ کو اس لیے دکھائی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس مسئلے کو سمجھ سکیں کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، زمین پر آلودگی پھیل رہی ہے، اور زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے زمین زخمی ہے اور پریشان ہے۔ یعنی جو جنگیں ہیں، جو انسان سے لڑ رہا ہے اور خطرناک اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اور آپ برابر میں دیکھیے کہ چمنیوں سے کس قدر دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کائنات کے لیے تو نہیں، لیکن بہرحال اس زمین کے لیے یہ ضرور خطرے کا باعث ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ تو موضوع کا تعارف تو بیان کیا جائے گا، وہ تعارف ہو گیا پچھلے سبق میں۔ زمین کی کہانی آپ سنیں گے، سبق کا خلاصہ ہم آپ کو بتائیں گے، آلودگی کے اقسام کے متعلق کچھ بتائیں گے۔ یہ جو سوال ہے کہ زمین کا درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے، یہ سوال ایک سائنسی سوال ہے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آسانی سے، سہولت کے ساتھ ہم جتنا سمجھ سکتے ہیں ہم سمجھیں گے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مطلب کیا ہے اور ان کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں، یہ بھی تصویروں کی صورت میں آپ کو بتایا جائے گا، اور آخر میں مشقی سوالات ہوں گے۔ تو آئیے اگلے صفحے پر، زمین کی کہانی۔ پیارے طلباء و طالبات، زمین جس پر ہم رہتے ہیں نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے۔ اسے آج سے اربوں سال پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ بہت خوبصورت سیارہ تھا۔ اس کائنات میں بے شمار سیارے موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسانے کے لیے صرف زمین کو منتخب کیا۔ کیوں؟ زمین کا موسم معتدل تھا، اس کی آب و ہوا انسان کے لیے موافق تھی، اس کا ماحول یعنی پہاڑ، دریا، جنگل، چشمے، سرسبز و شاداب خطے، اس کے صحرا، اس کے نخلستان، وسیع و عریض میدان زندگی کے لیے سازگار تھے۔ اس میں دریا تھے، اس میں چشمے تھے، اس میں نہریں تھیں، یہ سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ تو ہزاروں سال تک انسان زمین کے معتدل ماحول کی بدولت، معتدل ماحول کو آپ ذہن میں رکھیے، معتدل ماحول کی بدولت صحت مند زندگی گزارتا رہا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی لالچ اور عیش و عشرت کی حرص میں انسان اب ایسے کام کر رہا ہے جو زمین کے ماحول کے لیے خطرناک ہیں۔ زمین کی آب و ہوا آلودہ ہوتی جا رہی ہے اور اس کے موسم بگڑ رہے ہیں۔ زمین کی معتدل فضا کا رنگ بدل رہا ہے، زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، زمین کے گرد موجود اوزون کے غلاف کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ زمین اور انسانی زندگی دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ یہ زمین کو بچانے کا وقت ہے۔ اب ان تصاویر میں دیکھیے دھواں کتنا زیادہ اٹھ رہا ہے۔ تو ایک ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر میں دیکھیے کہ کس طریقے سے چمنیوں سے نکلنے والا دھواں جو صنعتی ترقی کی نشانی ہوتی ہے، وہ ہمارے قدرتی ماحول کو کسی بھوت کی طرح جو ہے وہ کھانے کے لیے تیار ہے۔ اور شور ہے، آلودگی ہے، اور ان ملوں کا اور ان فیکٹریوں کا جو گندا پانی ہے، جو ان کا فضلہ ہے، جو زہریلا مواد ہے، یہ فضا کو بھی خراب کر رہا ہے، ہوا کے اندر بھی شامل ہو رہا ہے،
اور یہ ہمارے میٹھے پانی کے دریاؤں اور چشموں کو بھی تباہ کر رہا ہے، ان کو زہریلا بنا رہا ہے۔ نیچے والی تصویر میں نتیجہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں سمندر کا پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے اور سیاہ ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آبی حیات ہے، جو پرندے ہیں اور جو مچھلیاں ہیں، ان کو کیسی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ایک پرندے کی حالت آپ کو بتائی گئی ہے، اور یہی حالت اگر ہم نے ان چیزوں کو نہ روکا تو یہی حالت ہم انسانوں کی بھی ہونے والی ہے۔ تو سبق کا خلاصہ کیا نکلا کہ بچوں، سبق میری آواز سنو آبیتی کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ آبیتی کہانی کی ایک قسم ہے، یہ زمین کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں زمین انسانوں کو مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ کہانی کے شروع میں زمین نے بتایا ہے کہ وہ پہلے کیسی تھی۔ زمین بتاتی ہے کہ پہلے سرسبز و شاداب، خوبصورت اور رنگین تھی۔ اس کے جنگلوں میں جانور، فضاؤں میں پرندے، اور نہروں، دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور سکون سے رہتے تھے۔ تو سب کچھ بہت اچھا تھا۔ اب کیا ہوا؟ زمین نے بتایا کہ انسان نے زمین کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا۔ درخت کاٹے، ترقی کے نام پر زہریلے دھوئیں اور شور پیدا کرنے والی گاڑیاں، فیکٹریاں اور تباہ کن اسلحہ بنا لیا، جس سے کیا نقصان ہوا؟ زمین کی فضا آلودہ ہوتی جا رہی ہے، اور شور کی وجہ سے زمین تنگ آ چکی ہے۔ زمین کہتی ہے کہ فصلوں پر زہریلے کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، جس سے خوراک میں زہریلے اثرات پیدا ہو گئے ہیں، اور فیکٹریوں سے زہریلا کیمیکل چشموں اور دریاؤں میں شامل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میٹھے پانی جیسی نعمت زہریلی ہو رہی ہے۔ دریاؤں میں مچھلیاں مر رہی ہیں اور مویشی یہ پانی پی کر بیمار ہو رہے ہیں، لیکن انسانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ زمین نے انسانوں کو طعنہ دیا ہے کہ جب وہ زمین کو ماں کے جیسا سمجھتے ہیں تو وہ اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے۔ زمین کہتی ہے کہ کچھ ہی لوگوں کو میرا خیال ہے۔ وہ 22 اپریل کو یوم ارض مناتے ہیں اور انسانوں کو ان خطرات سے آگاہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے زمین کا رنگ و روپ بگڑتا جا رہا ہے۔ زمین نے پڑھنے والے بچوں اور بچیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زمین کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں، دھوئیں والی گاڑیوں کی جگہ سائیکل استعمال کریں، پلاسٹک بیگ کا استعمال بند کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ ایک طالب علم کی کوشش سے کیا ہوگا، کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ زمین کو بچانے کی کوشش کریں گے تو زمین مزید تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ تو لیجئے، یہ تو ہو گیا آپ کے سبق کا خلاصہ۔ اس کا جو مطالعہ ہے وہ آپ خود کر لیجئے، سبق کو آپ خود پڑھ لیجئے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آلودگی کی اقسام جو آپ کے سبق میں بیان کی گئی ہیں، ہم نے ان کو الگ الگ کالم میں لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سہولت سے سمجھ میں آ جائے بات۔ تو ایک فضائی آلودگی ہے، ایک آبی آلودگی، ایک زمینی آلودگی ہے۔ آلودگی کی یہ 3 اقسام ہیں۔ آلودگی کی مزید تقسیم بھی کی گئی ہے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے ہم نے صرف 3 چیزوں میں تقسیم کیا ہے۔ فضائی آلودگی، فضا میں گاڑیوں اور کارخانوں کے دھوئیں، زہریلے مادے، گرد و غبار گھروں اور بھٹیوں میں ایندھن کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ آبی آلودگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سیوریج اور کارخانوں کے ناکارہ مادے، زہریلے مادے، اسپتالوں کے سیوریج اور گٹر میں پائے جانے والے جراثیم پانی کی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ یہ پانی معالکار سارا بہہ کر دریاؤں میں گرتا ہے یا سمندروں میں جاتا ہے۔ ہر 2 صورت کے اندر آبی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ زمینی آلودگی کیا ہے؟ گھروں کا کچرا، پلاسٹک کے لفافے، کوڑا کرکٹ، کھادیں، فصلوں پر چھڑکائی جانے والی کیمیائی ادویات، یہ سب کی سب جو ہے وہ زمین کی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زمین میں ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے جو زمین کے قدرتی اور معتدل ماحول کے لیے خطرناک ہے۔ اب آلودگی کم کرنے کے لیے چند اقدامات کیا ہو سکتے ہیں کہ سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کم کی جائے، یا ایسی گاڑیاں تیار کی جائیں جو ماحول دوست ایندھن سے چلتی ہوں۔ پلاسٹک کے تھیلوں کو ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے دوبارہ کارآمد بنائیں یا ان پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال ختم کر دیں۔ درختوں کو کاٹنا کم کریں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اور یہ کاربنز جن میں استعمال ہوتا ہے جن چیزوں کے اندر، ان چیزوں کو، کاربن ڈائی آکسائڈ جس میں استعمال ہوتی ہے زیادہ، جس سے بنتی ہے، یا اس قسم کی گیسیں ہیں جو نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، جہاں جن کاموں کی وجہ سے وہ گیسیں زیادہ بنتی ہیں ان کاموں کو کم کیا جائے۔ تو یہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے بات کی ہے، تاکہ کوئی سائنسی الفاظ زیادہ استعمال نہیں کیے جا رہے، تاکہ آپ عام فہم اردو میں بھی بات کو سمجھ سکیں۔ اب آلودگی کی مختلف اقسام اور ان کے نقصانات پر ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ کچھ تصاویر کی مدد سے آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ
ماحول کو تباہ کس طرح کیا جا رہا ہے کہ دھواں ہے وہ، اور زہریلا پانی ہے، مادے ہیں، یہ سب کے سب ماحول میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور ماحول کے قدرتی جو اس کا جو عمل تھا اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس کا جو معتدل ماحول کا جو اعتدال تھا وہ ان مادوں کے شامل ہونے کی وجہ سے، ان اجزاء کے شامل ہونے کی وجہ سے، آلودگی کی وجہ سے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو شور بھی ہے، پانی کی آلودگی کا بھی منظر آپ کو دکھائے گئے ہیں، اور فضائی آلودگی کے مناظر بھی آپ کو بتائے گئے ہیں۔ تو ان تصاویر کو دیکھنے سے آپ کا فہم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ زمین کا درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے، یہ ایک سوال ہے، اور درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ مسائل بھی آپ سمجھیں گے۔ تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے۔ تو زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کی بنیادی وجہ گرین ہاؤس گیسز کا ضرورت سے زائد اخراج ہے۔ یہ گرین ہاؤس گیسز کون سی ہیں؟ اوپر دیکھیے یہ گیسز کا نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں ایک تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں۔ تو ضرورت سے زائد اخراج ہے جو سورج کی تپش کو جذب کر کے زمین کا درجہ حرارت بڑھا رہی ہیں۔ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ سورج کی تپش کو جذب کرتی ہیں اور پھر کیا کرتی ہیں، یہ زمین کا درجہ حرارت بڑھا دیتی ہیں۔ اب یہ عمل کیسے ہوتا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو پہلے آپ یہ سمجھیے کہ گرین ہاؤس گیسز کیا ہیں۔ یہ تصاویر کو دیکھیے، سورج سے جو روشنی آئی وہ ایک، آپ یہاں پہ دیکھیے کہ پلاسٹک کا ایک جھونپڑی نما ایک چیز بنی ہوئی ہے جس کے اندر پودے لگائے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پودوں کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے اور اگنے کے لیے اور بڑھنے کے لیے۔ تو برف میں بھی، برفانی ماحول کے اندر بھی جب ہم نے گرین ہاؤس گیسز کو حرارت کے لیے استعمال کیا تو برفانی ماحول کے اندر ہی پودے اگ گئے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو تصویر بتائی گئی ہے کہ اس تصویر کی مدد سے آپ یہ جان لیں گے کہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ سورج کی روشنی کو جذب کر کے ایک خاص قسم کا درجہ حرارت پیدا کر دیتی ہیں، اور یہ درجہ حرارت جو ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پودوں کو حیات مل گئی یہاں پر۔ یہ تصویر، پہلی تصویر تو یہ ہے۔ اب ذرا ہم سمجھتے ہیں کیا ہے۔ سورج کی جو روشنی زمین تک پہنچتی ہے وہ دراصل زمین کی سطح سے کچھ بلندی پر موجود اوزون کے حفاظتی غلاف سے گزر کر آتی ہے۔ اس حفاظتی غلاف کے بعد ہوا کا غلاف ہے۔ جب سورج کی شعاعیں زمین سے ٹکراتی ہیں تو یہ منعکس ہو کر واپس اٹھتی ہیں۔ تصویر میں بھی آپ دیکھیے ذرا۔ اس عمل کی بنا پر بعض گیسیں جو زمین پر پہلے سے موجود ہوتی ہیں سورج کی شعاعوں کو جذب کر لیتی ہیں۔ یہ گیسیں ہوا کے غلاف سے باہر نہیں نکل پاتی، اور بالکل یہ جو جھونپڑی بنی ہوئی ہے پلاسٹک کی، اس میں سے بھی یہ گیسز باہر نہیں نکل پا رہی۔ سورج کی روشنی اندر آ گئی ہے لیکن جو گیسز اندر موجود ہیں وہ باہر نکل نہیں پا رہی۔ یہ گیسز ان شعاعوں کو جذب کر لیتی ہیں تو ان میں یہ حدت پیدا کر دیتی ہیں، اور یہی حدت ان پودوں کی زندگی کا باعث بن رہی ہے۔ اگر ہم یہ جھونپڑی ہٹا دیں گے تو سردی کی وجہ سے یہ پودے جو ہے یہ مر جائیں گے۔ تو سورج کی شعاعوں کو جذب کر لیتی ہیں یہ گیسز، ہوا کے غلاف سے باہر نکل نہیں پاتی، یعنی وہ ہوا کا وہ غلاف جو زمین کے گرد موجود ہے یہ اس سے باہر نہیں جا پاتی۔ چنانچہ زمین پر ایک خاص نوعیت کا درجہ حرارت وجود میں آ جاتا ہے۔ جس طریقے سے اس جھونپڑی کے اندر ایک درجہ حرارت وجود میں آ گیا، اسی طریقے سے پوری زمین پر بھی ایک درجہ حرارت وجود میں آ جاتا ہے جو زمین پر زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ درجہ حرارت نہ ہو تو زمین پر سردی 30 گنا بڑھ جائے اور جینا مشکل ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرین ہاؤس گیسز جو ہے یہ ہماری زندگی کا باعث بنتی ہیں۔ تو سورج کی شعاعوں کو جذب کر کے حدت پیدا کرنے والی گیسوں کو گرین ہاؤس گیسز کہا جاتا ہے۔ آج کل یہی گیسز، گرین ہاؤس گیسز کی حرارت کی مدد سے پودوں کو اگایا جا رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا ان گیسز کا فائدہ۔ اب نقصان کیسے پہنچ رہا ہے؟ نقصان یوں ہو رہا ہے کہ یہ گرین ہاؤس گیسز جب آلودگی کی وجہ سے زیادہ حدت جذب کرنے لگے، یعنی گرین ہاؤس گیسز کا ضرورت سے زائد اخراج ہو رہا ہے فیکٹریوں کے ذریعے سے، جو ایندھن جل رہا ہے اس سے یہ گیسز پیدا ہو رہی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ۔ تو جب یہ گیسز ضرورت سے زائد اس سیارے پر، زمین پر پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں تو سورج کی روشنی جب بھی آتی ہے یہ اس کی حرارت کو جذب کرتی ہیں، اور یہ ہوا کے غلاف سے باہر بھی نہیں جا پاتی، جیسا کہ جھونپڑی سے باہر نہیں جا پاتی، تو یہ زمین پر درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہیں۔ آج کل دنیا میں یہ گیسز کیمیاوی عمل کی وجہ سے زیادہ حدت جذب کر رہی ہیں، اس لیے دنیا کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس بات کو اب سمجھ گئے ہوں گے کہ زمین میں درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے۔
اب آگے دیکھیے کچھ تصاویر کی مدد سے ہم نے یہ بتایا ہے آپ کو. ایک آپ سب سے پہلے چارٹ دیکھیے کہ 1880 میں زمین کے درجہ حرارت کی صورتحال کیا تھی، اور 2000 میں یعنی آج سے 20 سال پہلے تک درجہ حرارت کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اب تو 20 سال بعد یہ مزید بڑھ چکا ہوگا. اس کے برابر میں ایک تصویر ہے 1928 میں افغانستان کی ایک تصویر ہے کہ برف کتنی زیادہ ہے، اور اب 2004 میں دیکھیے کہ وہ ساری برف جو ہے وہ پانی میں تبدیل ہو چکی ہے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے. اب نقصانات کیا کیا ہو رہے ہیں نیچے دیکھیے. ایک تصویر میں زمین بنجر ہو چکی ہے اور پانی ختم ہو گیا ہے، اور ایک تصویر میں دیکھیے کہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی شہر ہے جو پانی میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی کہیں کسی جگہ پہلے سے زیادہ بارشیں شروع ہو گئی ہیں، اور کسی بہت ساری جگہ ایسی ہیں جو خشک ہوتی جا رہی ہیں، وہاں سے پانی ختم ہوتا جا رہا ہے. نیچے کے مناظر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پانی کے لیے کتنی تکالیف اٹھانا پڑ رہی ہیں، اور درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے کسی ایک جگہ پر دیکھیے کتنے زیادہ جانور ہلاک ہو چکے ہیں. تو یہ وہ نقصانات ہیں جو موسم کے اندر تبدیلی کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں، اور درجہ حرارت بڑھنے سے، جس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، زمین جو ہے وہ خطرے کی زد میں آ چکی ہے. اگلے صفحے پہ دیکھیے ہم نے کچھ تصاویر کی مدد سے اسی بات کو جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں مزید واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں ان تصاویر کو، اور غور کر کے آپ خود جو ہے ہماری بتائی ہوئی باتوں کو زیادہ بہتر انداز میں جان سکتے ہیں. ایک تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک جو درجہ حرارت کو ناپنے والا ایک مشین ہے چھوٹی سی، وہ جب شیشے کے ایک جار میں بند ہے تو سورج کی روشنی کے آنے کے بعد درجہ حرارت وہاں بڑھ گیا ہے، اور اگر باہر رکھا گیا ہے تو وہ درجہ حرارت کم ہے. نیچے کی 3 تصاویر میں آپ دیکھیے یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ کیمیائی، ایک تصویر جس میں دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک گلوب بنا ہوا ہے، گلوب میں یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب زمین پر قدرتی کھاد کا استعمال تھا اور قدرتی چیزوں کا استعمال تھا تو وہ کتنی زیادہ ہری بھری تھی. اور اگلی 2 تصاویر میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم زمین کو ہرا بھرا رکھیں، درخت زیادہ سے زیادہ اگائیں، اور اس کے بعد ہم ماحول دوست اشیاء کا استعمال کریں، تو زمین دوبارہ ہری بھری ہو سکتی ہے، اور ہم گرین ہاؤس گیسز جو زیادہ بڑی تعداد میں نکل رہی ہیں، درخت ان کو جذب کر لیں گے تو وہ زمین پر حرارت کا سبب نہیں بنے گی. یہ آپ کو پورا بتایا گیا ہے. آگے مشقی سوالات ہیں. مشقی سوالات ہماری اس تقریر کے بعد اب بالکل آسان ہو چکے ہیں، آپ ان کو خود حل کر سکتے ہیں کہ آپ بیتی کسے کہتے ہیں. ہم نے شروع میں آپ کو بتا دیا. زمین کو انسان سے کیا شکایتیں ہیں، آپ شکایتیں بتائیں زمین کی. دھوئیں سے کیا نقصان پہنچتا ہے، یعنی کہ کتنی بیماری ہو سکتی ہیں، کھانسی، نزلہ، زکام. اس کے علاوہ جو یہ دھوئیں ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ حرارت کو جذب کر کے زمین پہ کا درجہ حرارت کو بڑھانے کا سبب بن رہا ہے. زمین انسان کو بے حس اور ظالم کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ وہ خیال نہیں رکھ رہا، اور تفصیلی جواب آپ خود بنا سکتے ہیں. درخت کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ درخت کاٹنے سے ماحول جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے. درخت کاٹنے کی وجہ سے آکسیجن جو ہے وہ ہمیں کم ملتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ زمین میں ماحول کی خرابی کا باعث بنتی ہے. پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے ہم نے آپ کو بتا دیا، اور پیچھے تصاویر کی مدد سے بھی ہم نے واضح کیا ہے. آبی مخلوق یعنی پانی کی مخلوق، مچھلیاں بھی ہو سکتی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں. زہریلی پانی کے آبی مخلوق پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ وہ مر جاتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں. یوم ارض کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا سوال کا جواب آپ کو بتا چکے ہیں. قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ جو کر سکتے ہیں اس میں سے کم اتنی بات تو ہے کہ آپ کچھ اقدامات کیجئے جو کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. آگے جو ہے بالکل آسان ہے، درست پر نشان لگائیے، یہ بالکل آسان ہے. اس کے بعد اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. نمبر 3، دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جیم میں لکھیے. یہ مترادف لفظ جو ہے وہ آپ کالم جیم میں لکھیں گے. مثال کے طور پر پرندہ جو ہے اس کا جو مترادف ہے وہ طائر ہے، اور ہریالی جو ہے اس کا جو مترادف ہے وہ سبزہ ہے. تو باقی بھی آپ اس طریقے سے دیکھ کر ٹھیک کر لیجئے. نمبر 4 ہے ان الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. تو حلیہ بگاڑنا یہ محاورہ ہے. زیر آب یہ مطلب پانی کے تحت، پانی کے نیچے. آہیں بھرنا یہ محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ دکھ کا اظہار کرنا. رواں دواں جاری و ساری، دوبر ہونا یعنی دشوار ہو جانا، مشکل ہو جانا، یہ بھی محاورہ ہے. کانوں کے پردے پھٹ جانا یہ بھی محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ شور. بے تحاشا کا مطلب ہے بہت زیادہ. کان پر جوں نہ رینگنا یعنی کسی بات کا اثر نہ ہونا، اثر قبول نہ کرنا، نہ سننا، یہ بھی محاورہ ہے. موت کے منہ میں جانا یہ بھی محاورہ یعنی خطرے میں پڑ جانا. روا رکھنا یعنی برتاؤ کرنا، رویہ مراد ہے اس سے، محاورے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ہاتھ جوڑنے سے مراد یہاں پر ہے معذرت کر لینا یا انکار کر دینا یا معافی مانگ لینا، یہ بھی محاورے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اور پروان چڑھانا یعنی کسی کی پرورش کرنا، یہ بھی محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے.
متضاد لکھیے. بگاڑنا سنوارنا، آہ کا مطلب واہ اور زمین کا آسمان، اور باقی آسان ہے، یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. کثافت کا ایک لفظ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ ایک تھوڑا سا مشکل آ گیا، یہ آپ کا کام ہے، اس کو آپ ذرا تلاش کر کے بتائیے کہ اس کا مترادف متضاد کیا ہوگا. مترادف نہیں، متضاد. اور باقی بالکل آسان ہے. اثر اعراب جو ہے وہ اثر، حسن، نشان، درد، برق، غارت اور فخر. فخر کا لفظ نہیں ہے، فخر ہے. آگے چلتے ہیں. مکالمہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، مکالمہ کس سے کہتے ہیں. دوبارہ یہ بات آ رہی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کی باہمی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے. مکالمے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے شائستگی سے بات کی جائے، ایک دوسرے کی بات کو توجہ سے سنا جائے اور کسی کی بات کو کاٹ کر اپنی بات سنانے جیسی عادت سے گریز کیا جائے. کسی بات سے اختلاف ہو تو چیخنے چلانے کی بجائے دلیل کے ذریعے اپنی بات سمجھائی جائے، نرم لہجے میں اپنی بات سمجھائی جائے. اور جب آپ لکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ لکھنے میں بھی آپ یہ کوشش کیجیے گا کہ اپنی بات کو بجائے اس کے کہ دوسرے پہ طعن و تشنیع کرنے کے، اپنی بات کو دلیل کے ذریعے سے بیان کیجیے. دوسرے کی بات کو سمجھنے کی نیت سے سمجھا جائے، نہ کہ رد کرنے کی نیت سے سنا جائے. اور ڈرامہ زیادہ تر مکالمے پر مشتمل ہوتا ہے، تو اگر ہم کوئی کہانی ڈرامے کے انداز میں لکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں مکالمہ ہی لکھنا ہوگا. بیانیہ کہانیوں میں بھی مکالمہ اہمیت رکھتا ہے، مکالمہ سیکھنے اور سکھانے کا عمدہ ذریعہ ہے. تو نمبر 8 میں ایک سوال دیا گیا ہے کہ زمین یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انسان نے ترقی کی ہے. تو آپ اس زمین کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو بتائیے کیوں، اور اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو وہ بھی بتائیے کیوں. درختوں کے کیا فائدے ہیں یہ آپ خود لکھ سکتے ہیں. ایک بڑا فائدہ جو ہے کہ اس کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ ہمارا بہتر رہتا ہے، وہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں جو ہمارے سانس لینے میں مدد دیتی ہے، اس کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں. ذرا اور ذرہ کا فرق جملوں میں استعمال سے واضح کریں. اور اس کے بعد آپ ایک مکالمہ لکھنے کی آپ کو دعوت دی گئی ہے، وہ مکالمہ لکھیے. اور مکالمے کا طریقہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اپنی بات کو دلیل سے بیان کریں گے آپ. الفاظ کے تلامذات لکھیے، یعنی اسکول جو ہے اس میں جو لفظ اس کا جو لازمی جو چیز اس کے ساتھ ذہن میں آتی ہے، وہ استاد ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، طالب علم ہے، لائبریری ہے، جماعت کے کمرے ہیں، ڈیسک ہے، تختہ تحریر ہے. اسی طرح جب ہم باغ کی بات کریں گے تو باغ کے اندر جو لازمی طور پہ جو چیز ہمارے سامنے ذہن میں آئے گی وہ پھول پودے وغیرہ ہوں گے، اسپتال کے اندر نرس ڈاکٹر مریض وغیرہ ہوں گے. تو یہ چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.